اچھا، یہ آگے روایت ہے جی 3753 نمبر کے، جس میں ایک عراقی شخص کی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ لینے آیا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر ہم مچھر مار دیں تو اس کی کیا؟ جی یہ روایت ویسے مرزا صاحب بھول گئے ہیں، یہ تو ان کو اپنی عادت کے مطابق چھپا ہی لینی چاہیے تھی، یہ انہی کے خلاف ہے۔ اس میں تو ہمارا پورا مقدمہ واضح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے آ کر احرام کی حالت میں مچھر کے یا مکھی کے مارنے کے بارے میں سوال کیا، تو کہا کہ تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ، قاتل کس کو کہا گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت، وہ اب اس وقت کی موجودہ شخصیت اور حالات کے اوپر گہری نظر رکھنے والی شخصیت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین، عقل مند، دانا، سمجھدار آدمی صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بنو امیہ کو نہیں کہا، شامیوں کو نہیں کہا، عراقیوں کو ان کا قاتل کہے۔ تو یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بھائی جان آپ اپنے بڑوں کی طرف توجہ کریں، آپ اپنے عراق کی طرف توجہ کریں کہ یہ حضرت حسین کے قاتل بنو امیہ نہیں ہیں، شامی نہیں ہیں، ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق داریاں تھی۔ حضرت حسین کے قاتل وہی ہیں جنہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے ہی شہید کیا، جو حضرت علی کے قاتل ہیں، حضرت حسن کے قاتل ہیں، حضرت حسین کے قاتل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے اس دور میں ان تمام واقعات کو دیکھا، سنا، سمجھا، پرکھا، اس کے بعد اپنی رائے قائم کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل بنو امیہ نہیں ہیں بلکہ کون ہے؟ عراقی ہیں، عراقی ہیں۔ تو یہی تو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں جو مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ مقولہ بھی انہی کے بارے میں مشہور ہے نا، کوفی لا یوفی، وہ عراقی ہے، کوفہ عراق کا شہر ہی، عراق کا شہر ہے۔